اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض جواب گفتن انبیاء علیہم السلام ایشاں را، یعنی انبیاء علیہم السلام کا ان کو پھر جواب دینا۔ انبیاء نے کہا اچھا اور برا شگون تمہاری جان سے مدد حاصل کرتا ہے، اگر تو کسی جگہ خطرے میں سویا ہوا ہو، اژدہا تیرے ارادے سے سر پر آ جائے، کسی مہربان نے تجھے خبردار کر دیا کہ جلد بھاگ ورنہ تجھے اژدہے نے کھایا، تو کہتا ہے کہ کیوں بدشگونی کرتا ہے؟ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ اٹھ روشنی میں دیکھ، میں تجھے بدشگونی سے چھڑا رہا ہوں، گھر کی جانب لے جا رہا ہوں، نبی کی طرح جو ان پوشیدہ باتوں سے خبردار کرنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھ لیا ہے دنیا داروں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء نے کہا یہ ساری برائیاں جو تم نے بیان کیں ان کا سبب ہم نہیں ہیں، خود تم ہو، ہم تو تمہیں اس عذاب سے ڈراتے ہیں جو واقعتاً تم پر نازل ہونے والا ہے۔ ہماری مثال تو اس شخص کی سی ہے جو ایسے شخص کو بیدار کر دے جس پر سانپ حملہ آور ہو رہا ہو۔ تمہاری مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس پر سانپ حملہ آور ہے بیدار کرنے والے کو برائی دینے لگے، نبی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھتا ہے جو منکروں پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تجھ سے کوئی طبیب کہے کچا انگور نہ کھا کہ فلاں مرض جلد سر ابھارے گا، تو کہے کہ بدشگونی کیوں کرتا ہے، تو ایک ناصح کو گناہگار ٹھہرا رہا ہے۔ اگر کوئی نجومی تجھ سے کہے کہ آج کوئی ویسا کام ارادے سے نہ کرنا تاکہ تو اس کی وجہ سے شرمندہ اور محروم نہ بنے، کیونکہ آج اچھا دن نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمہاری مثال اس مریض کی سی ہے جس کو طبیب مضر چیز کھانے سے روکے اور وہ طبیب پر الٹے الزام دھرے۔ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس کو نجومی بری گھڑی سے بچانا چاہے اور وہ الٹا نجومی پر الزام دھرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ تو 100 طرح سے نجومی کا جھوٹ دیکھتا ہے، ایک دو بار سچ ہو جائے تو مان لیتا ہے، ہمارے ان ستاروں میں بھی کبھی تخلف نہیں ہوا، ان کی صحت تجھ سے کیسے پوشیدہ ہے، وہ طبیب اور نجومی گمان کے ذریعے خبر دیتے ہیں اور ہم مشاہدے سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نجومی کی بات سینکڑوں بار جھوٹی نکلتی ہے، لیکن پھر بھی اس احتمال سے کہ شاید یہ بات صحیح ہو تم نجومی کا کہنا مان جاتے ہو، لیکن ہماری پیشن گوئیاں بالکل صحیح ہوتی ہیں، ان کو تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو۔ نجومی اور طبیب محض گمان سے بات کہتے ہیں، ہم تو مشاہدہ کر کے کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں اور آگ ایک کنارے سے منکروں پر حملہ آور ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ان باتوں سے چپ رہ، کیونکہ بدشگونی کی بات میں ہمارا نقصان ہے۔ اے وہ کہ تو ناصحوں کی نصیحت نہیں سنتا ہے، تو جہاں جائے بدشگونی تیرے ساتھ ہے، ایک اژدہا تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ اس کو بالا خانے سے دیکھ رہا ہے، خبردار کرتا ہے، تو اس کو کہتا ہے چپ رہ، مجھے غمگین نہ کر، وہ کہتا ہے خوش رہ، بات ختم ہوئی۔ جب اژدہا تیری گردن پر منہ مارے گا، تیری سب خوشیاں منانا تلخ ہو جائیں گی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء نے کہا ہم تو عذاب کا دھواں اور آگ آنکھ سے دیکھ کر بتا رہے ہیں، لیکن تم ہماری ان باتوں کو بدفعلی سمجھ رہے ہو۔ منکروں کا وجود خود فعل بد ہے۔ تمہاری مثال یہ ہے کہ عذاب کا اژدہا تمہارے درپے ہے، ایک شخص بالا خانے سے اس کو دیکھ کر تمہیں آگاہ کر رہا ہے، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں سانپ کی بات سنا کر غمگین نہ کر۔ مجبور ہو کر وہ بتانے والا یہی کہے گا کہ اچھا بری بات کو رفت و گزشت کرو اور تم خوش رہو۔ جب وہ اژدہا ڈس لے گا پھر تیری ساری خوشیاں کڑوی ہو جائیں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر تو اس سے کہے گا اے فلاں ٹھیک تھا، تو نے نالہ و فریاد سے گریبان چاک کیوں نہ کیا تھا، یا اوپر سے تو میرے پتھر مارتا تاکہ وہ کوشش یہ برائی مجھے دکھا دیتی۔ وہ کہے گا کیونکہ تو رنجیدہ ہوتا تھا، تو کہے گا تو نے اب کیا مجھے خوش کر دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے شرافت برتی اور نصیحت کی تاکہ میں تجھے سخت قید سے رہائی دوں۔ تو نے کمینہ پن سے اس کی قدر نہ کی، اس کو ایذا اور سرکشی کا سرمایہ بنایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے پھر تو بتانے والے سے کہے گا کہ تو میرے غم میں کپڑے پھاڑ کر مجھے آگاہ کرتا تو میں مان لیتا، یا اوپر سے میرے پتھر مارتا تو میں آگاہ ہو جاتا۔ وہ جواب میں کہہ دے گا کہ تو میری بات سے آزردہ ہوتا تھا، تو وہ کہے گا کہ اب میں کون سا خوش ہوں۔ وہ آگاہی دینے والا کہے گا کہ میں نے تو شرافت سے کام لیا تھا، تجھے مصیبت سے بچانے کے لیے نصیحت کی تھی، لیکن تو نے کمینہ پن برتا، اس نصیحت کی قدر نہ کی، بلکہ اس نصیحت کو ایذا رسانی اور سرکشی کا سبب بنا لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کمینہ لیموں کی یہی عادت ہوتی ہے، جب تو نیکی کرے وہ تجھ سے بدی کرتے ہیں، نفس کو صبر کے ذریعے کمزور بنا، کیونکہ وہ کمینہ ہے، بھلائی اس کے ساتھ ساز نہیں کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کمینوں کا یہی طریقہ ہے کہ تم ان سے بھلائی کرو تو وہ اس کے بدلے میں تم سے برائی کریں گے۔ انسان کا نفس ایسا ہی کمینہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کو مضبوط بنانا مناسب نہیں ہے، اس کو مشقتوں اور مجاہدوں سے کمزور بناؤ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو شریف کے ساتھ احسان کرے تو مناسب ہے، وہ ہر ایک کا 700 گنا بدلہ دے گا۔ کمینے پر جب تو ظلم اور قہر کرے گا وہ تیرا باوفا غلام بن جائے گا۔ کافر نعمت کی حالت میں جفاکاری کرتے ہیں، پھر دوزخ میں ان کی پکار اے ہمارے رب ہوتی ہے، کیونکہ کمینے ظلم میں مخلص بنتے ہیں، جب وفا دیکھتے ہیں جفا کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی شریف سے شرافت برتو گے تو وہ 70 گنا شرافت برتتا ہے، کمینے پر جور و جفا کرو گے تو پھر وہ اطاعت کرے گا۔ کافر ایسا ہی کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو اللہ کی نعمتیں ملیں تو کفر بڑھا، دوزخ کے عذاب میں خدا کو مانیں گے اور پکاریں گے۔ لیما کا مطلب ہے کہ کمینے ظالم کے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں، شریف پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ تم دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ جبر سے، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اطاعت تو لامحالہ کرنی ہوگی، خواہ خوشی سے کرو یا مجبوری سے۔
کفار مجبوری سے اطاعت کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکمت در آفریدن دوزخ دراں، جہاں او زنداں دریں عالم تا معبد منکراں، گردت کے ایتا توأن او کرہن، یعنی دوزخ کو اس عالم میں اور قید خانے کو اس عالم میں پیدا کرنے کی حکمت تاکہ وہ کافروں کا عبادت خانہ بنے، کیونکہ ایتیاء توأن او کرہن ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ تم دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ جبر سے، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اطاعت تو لا محالہ کرنی ہوگی، خواہ خوشی سے کرو یا مجبوری سے، کفار مجبوری سے اطاعت کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی مسجد اور اطاعتوں کی جگہ دوزخ ہے، بیگانہ پرند کے پاؤں کا پھندا جال ہے، کمینے چور کا عبادت خانہ قید خانہ ہے، اس میں وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کی پیدائش سے مقصود عبادت ہے، متکبر کی عبادت گاہ دوزخ بنی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کافر جب دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو فرما برداری کریں گے۔ وحشی جانور خوشی سے نہیں آتا تو جال میں پھنس کر آتا ہے۔ جب چور جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو نیکی شروع کر دیتا ہے۔ جن اور انس کی تخلیق کا باعث عبادت اور اطاعت ہے، خوشی سے نہ کریں گے تو جبرن کرنی پڑے گی۔ مومن جنت اور دنیا میں اطاعت گزاری کرے گا تو کافر دوزخ میں اطاعت کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کو ہر کام پر قدرت ہے، لیکن اس کی پیدائش سے اصلی مقصود عبادت ہے۔ ما خلقت الجن والانس، یعنی اس نے نہیں پیدا کیا، اس نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انسان کو پڑھ۔ عبادت کے علاوہ دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، اگرچہ کتاب کا مقصد وہ فن ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا تکیہ بنا لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تکیہ ہونا نہ تھا، علم اور سمجھ اور ہدایت اور نفع تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان میں بہت سے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کی تخلیق کا اصل منشا عبادت گزاری ہے، جیسا کہ آیت میں مذکور ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ کتاب کی تصنیف و اشاعت کا اصل مقصد اس فن اور علم کو جاننا ہے جس فن کی وہ کتاب ہے۔ اگر تو اس کا تکیہ بنائے گا تو وہ تکیہ بن جائے گی، لیکن یہ تیری غلطی ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان عبادت نہ کرے گا، دوسرے کاموں میں لگے گا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو تلوار کو کھونٹا بنا لے، تو نے کامیابی پر بدبختی کو ترجیح دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق سے مقصود علم و ہدایت ہے، لیکن ہر شخص کی ایک عبادت گاہ ہے۔ شریف انسان کی عبادت گاہ مقام اکرمتہ ہے، کمین انسان کی عبادت گاہ اسقمتہ ہے۔ کمینوں کو پیٹ تاکہ اطاعت کریں، شریفوں کو انعام دے تاکہ پھل دیں۔ لا محالہ اللہ تعالی نے 2 مسجدیں بنائیں، ان کے لیے دوزخ اور ان کے لیے مزید۔
یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ تلوار کا اصل مقصد اس کے ذریعے فتح پانا ہے. وہ کھونٹا بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر تو اسے کھونٹے کا کام لے گا تو بڑی حماقت ہوگی. ہر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن ہر ایک کا عبادت خانہ جدا ہے. شریف کا معبود تو اکرمتہ کا مقام ہے، یعنی میں نے اس کا اکرام کیا، اور لئیم کا معبد اسقمتہ کا مقام ہے، یعنی میں نے اس کو بیمار کیا. شریف انعامات الہی کے وقت عبادت گزار بنتا ہے، اور کمینہ مصائب میں مبتلا ہو کر، یعنی جنت جس کے لیے پیدا فرمائی گئی، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ہے زیادتی ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں چھوٹا دروازہ بنایا تاکہ سرکش قوم سر جھکائے، کیونکہ وہ جبار اور متکبر تھے. دوزخ وہی چھوٹا دروازہ اور نیازمندی کی جگہ ہے. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا حق تعالی صورت ملوک را سبب مسخر کردن جباراں کہ مسخر حق نباشند ساختہ چنان کے موسیٰ علیہ السلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس جہت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن کہ ادخل الباب سجدا وقولوا حطۃ. یعنی اس بیان میں کہ اللہ تعالی نے بادشاہوں کی صورت ان متکبروں کو تابع بنانے کے لیے بنائی ہے جو کہ اللہ کے تابع نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے احاطے میں چھوٹا دروازہ بنایا تاکہ بنی اسرائیل کے متکبر آئے وقت جھکیں، کیونکہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور مہر اور داخل ہو اور حتہ تن کہو کا حکم تھا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کھڑکی بنائی تھی تاکہ متکبرین اس میں جھک کر داخل ہوں اور ان کی سجدہ کسی حالت ہو جائے. دوزخ کو ایک چھوٹی کھڑکی سمجھو، اس میں داخل ہو کر یہ متکبر عبادت گزار بن جائیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑکی بنا لی تھی، اسی طرح اللہ تعالی نے ان متکبروں کے لیے ظالم بادشاہوں کا وجود اور دوزخ بتائی ہے. یہ ظالموں کو سجدہ کرتے ہیں اور دوزخ میں خدا کو یاد کریں گے. مکانات کا ماحول بکریوں کا باڑا. ادخلو کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے ادخل الباب سجدا وقولوا حطۃ، یعنی بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس کھڑکی میں سجدہ کی حالت میں داخل ہو اور دعا کرو کیونکہ اللہ تعالی گناہ معاف کر دے. دعا کرو کہ اللہ تعالی گناہ معاف کر دے. ان کی محراب اور عبادت گاہ گو برخانہ ہے. اسی کو دوسرے لفظوں میں بادشاہ اور پہلوان کہا جاتا ہے. یہ منکران کے سامنے جھکتے ہیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس طرح کہ اللہ تعالی نے گوشت اور ہڈیوں سے بادشاہوں کا چھوٹا دروازہ بنایا. ان کے لیے گوبر خانے کو محراب بنایا. دنیا دار ان کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کو سجدہ کرنے کے مخالف ہیں. ان کے لیے گوبر خانے کو محراب بنایا. اس محراب کا نام حاکم اور پہلوان ہے. تم پاک دربام کے لائق نہیں ہو. پاک لوگ گناہ ہیں، تم صرف نرکل ہو. یہ کمینے ان کتوں کے تابع دار ہوتے ہیں. شیروں کی توہین ہے کہ وہ اس کے گرویدہ ہوں.
ہر موش خصلت کا کوتوال بلی ہوتی ہے، بلی کس قابل ہے کہ وہ شیروں سے ڈرے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کے کتوں سے خوف ہوتا ہے، آفتاب حق سے انہیں کہاں ڈر ہوتا ہے؟ دنیا دار ان کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے مخالف ہیں۔ ان کے لیے گوبر خانے کو محراب بنایا، اس محراب کا نام حاکم اور پہلوان ہے۔ تم پاک دربار کے لائق نہیں ہو، پاک لوگ گناہ ہیں، تم صرف نرکل ہو۔ یہ کمینے ان کتوں کے تابع دار ہوتے ہیں، شیروں کی توہین ہے کہ وہ اس کے گرویدہ ہوں۔ ہر موش خصلت کا کوتوال بلی ہوتی ہے، چوہا کس قابل ہے کہ وہ شیروں سے ڈرے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کھڑکی بنائی تھی تاکہ متکبرین اس میں جھک کر داخل ہوں اور ان کی سجدے کی سی حالت ہو جائے۔ دوزخ کو ایک چھوٹی کھڑکی سمجھو کہ اس میں داخل ہو کر یہ متکبر عبادت گزار بن جائیں گے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑکی بنا لی تھی، اسی طرح اللہ تعالی نے ان متکبروں کے لیے ظالم بادشاہوں کا وجود اور دوزخ بنائی ہے۔ یہ ظالموں کو سجدہ کرتے ہیں اور دوزخ میں خدا کو یاد کریں گے۔ مکافات کا ماحول بکریوں کا باڑا۔ ادخلو کا مطلب ہے قرآن پاک میں ہے ادخل الباب سجدا وقولوا حطۃ، یعنی بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس کھڑکی میں سجدہ کی حالت میں داخل ہو اور دعا کرو کہ اللہ تعالی گناہ معاف کر دے۔ ان کی محراب اور عبادت گاہ گوبر خانہ ہے، اسی کو دوسرے لفظوں میں بادشاہ اور پہلوان کہا جاتا ہے۔ یا منکر ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سجدے اللہ تعالی کے لائق نہ تھے کیونکہ آپ کو جناب باری سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ بصورت انسان میں لیکن انسانیت سے خالی ہیں، نیکیوں کی اور ان کی مثال وہی ہے جیسے گنے اور نرکل کی ہے۔ چوہا بلی سے ڈرتا ہے، شیر جو کہ اسے بدرجہ افضل ہے اس سے نہیں ڈرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تم پاک دربار کے لائق نہیں ہو، پاک لوگ گنہ ہیں، تم صرف نرکل ہو۔ یہ کمینے ان کتوں کے تابع دار ہوتے ہیں، شیروں کی توہین ہے کہ وہ اس کے گرویدہ ہوں۔ ہر موش خصلت کا کوتوال بلی ہوتی ہے، چوہا کس قابل ہے کہ وہ شیروں سے ڈرے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کے سجدے اللہ تعالی کے لائق نہ تھے کیونکہ ان کو جناب باری سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ بصورت انسان ہیں لیکن انسانیت سے خالی ہیں، نیکیوں کی اور ان کی مثال وہی ہے جو گنے اور نرکل کی ہے۔ یہ کمینے ان کتوں کے تابع دار ہوتے ہیں، شیروں کی توہین ہے کہ وہ اس کے گرویدہ ہوں۔ ہر موش خصلت کا کوتوال بلی ہوتی ہے، چوہا کس قابل ہوتا ہے کہ وہ شیروں سے ڈرے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کے سجدے اللہ تعالی کے لائق نہ تھے کیونکہ ان کو جناب باری سے کوئی مناسبت نہیں۔ یہ بصورت انسان ہیں لیکن انسانیت سے خالی ہیں، نیکوں کی اور ان کی مثال دی جاتی ہے جو گنے اور نرکل کی ہے۔ چوہا بلی سے ڈرتا ہے، شیر جو کہ اسے بدرجہ افضل ہے اس سے نہیں ڈرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
اس کو اللہ تعالی کے کتوں سے خوف ہوتا ہے، آفتاب حق سے انہیں ڈر کہاں ہوتا ہے۔ سرداروں کا وظیفہ ربی العالی ہے، ربی اوف اونا، ربی ادنا ان بے وقوفوں کے لائق ہے۔ جنگ کے شیروں سے چوہا کب ڈرتا ہے، بلکہ وہ آہو قدم مشک کی ناف والے ڈرتے ہیں۔ اے دیگ چاٹنے والے، پیالہ چاٹنے والے کے پاس جا، تو اس کو آقا اور ولی نعمت دیکھ۔ تو دیگ چاٹنے والا ہے، کسی پیالہ چاٹنے والے کو تلاش کر، تو اس کو آقا اور ولی نعمت کہہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منکرین بھی اللہ کے کتوں سے ڈرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ بالا و برتر خدا کو ماننا شریفوں کا کام ہے، ان منکرین کے لائق ادنا رب ہے، لہذا یہ اسی کو پوچھتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ختم کر، اگر میں لمبی تفصیل کروں گا حاکم غصہ کرے گا اور سمجھے گا کہ وہ کچھ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اے شریف برائی کر کمینوں کے ساتھ تاکہ کمینہ اطاعت کرے، جب تو کمینے نفس کے ساتھ احسان کرے گا تو وہ بد نفس کمینوں کی طرح کفران کرے گا۔ یہی سبب ہوا کہ محنتی شکر گزار ہیں، مالدار سرکش اور مکار ہیں۔ سردار زرعی قبا والا سرکش ہے، خستہ حال اور گدڑی والا شکر گزار ہے۔ نعمتوں اور ملکیتوں سے شکر کہاں اگتا ہے، شکر ابتلا اور بیماری سے اگتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منکرین کے معبودوں کی زیادہ بات نہ کرو، ورنہ وہ ناراض ہوں گے اور دل میں سمجھیں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں، جبھی تو ہمارا اس قدر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ محنت اور مشقت کی زندگی گزارتے ہیں عموماً شاکر ہوتے ہیں اور مالدار سرکش ہوتے ہیں۔ ابتلا اور بیماری شکر گزاری کا سبب ہے۔ مولانا نے پہلے سمجھایا تھا کہ فقر اور ابتلا سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تائید میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ عشق صوفی بر سفرۂ تہی از خورش، یعنی کھانے سے خالی دسترخوان پر ایک صوفی کے عشق کا قصہ۔ ایک صوفی نے ایک دن کھونٹی پر دسترخوان دیکھا، رقص کرتا تھا اور کپڑے پھاڑتا تھا، چیختا تھا، یہ بے سامان کا سامان ہے، یہ قحطوں اور دردوں کی دوا ہے۔ جب اس کا درد اور سوزش بڑھی، جو بھی صوفی تھا اس کا ساتھی ہو گیا، قہقہے اور نعرے مارتے تھے، یہاں تک کہ بہت زیادہ مست و بے خود ہو جاتے تھے۔ ایک لغو انسان نے صوفی سے کہا، یہ کیا ہے؟ لٹکا ہوا دسترخوان روٹی سے خالی ہے۔ اس صوفی نے کہا، جا جا، تو بے روح تصویر ہے، تو ہستی کی تلاش کر، کیونکہ تو عاشق نہیں ہے۔ عشق جو روٹی نہ ہوتے ہوئے روٹی پر عاشق کی غذا ہے، جو صادق ہے وہ وجود کا پابند نہیں ہے۔ عاشقوں کو وجود سے واسطہ نہیں ہوتا ہے، عاشقوں کا نفع بغیر سرمایہ کے ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دسترخوان چونکہ صوفی کے وجد پر دوسرے صوفی بھی وجد میں آ گئے،
تو طالب وجود ہستی یعنی عاشق طالب عدم ہوتا ہے، لہذا ہم روٹی کے نہ ہونے کے طالب و عاشق ہیں، اور بھوک صدیقین کا مطلوب ہوتا ہے۔ عاشق کی غذا عشق ہے، جو روٹی تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے روٹی کا کام دیتا ہے۔ عاشق ہر چیز کے فنا کا طالب ہوتا ہے، اسی فنا سے ان کو نفع پہنچتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پر نہیں ہیں اور عالم کے چاروں طرف اڑتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے اور میدان سے گیند لے جاتے ہیں۔ وہ فقیر جس نے حقیقت کی خوشبو حاصل کر لی، ہاتھ کٹا ہوا ہونے پر جھولی بنتا تھا۔ عاشقوں نے عدم میں خیمہ لگایا ہے، عدم کی طرح یکساں اور ایک جان ہو گئے ہیں۔ دودھ پیتا بچہ کھانوں کا ذائقہ کب پہچانتا ہے، پری کے لیے خوشبو اقسام کا کھانا ہوتا ہے۔ آدمی اس خوشبو کا سراغ کب پا سکتا ہے، کیونکہ اس کی عادت کے خلاف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق ہر چیز کے فنا کا طالب ہوتا ہے، اسی فنا سے اس کو نفع پہنچتا ہے۔ جس طرح عاشقوں کا نفع بغیر سرمایہ کے ہے، اسی طرح وہ بغیر پروں کے پرواز کرتے ہیں اور بغیر ہاتھ کے ہاتھ کا کام کرتے ہیں۔ ٹنٹے شیخ کا پہلے قصہ گزر چکا ہے کہ ہاتھ نہ ہوتے ہوئے وہ زنبیل بنتے تھے۔ عاشق ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، امتیاز وجودات میں ہوتا ہے، عدموں میں یکسانیت ہے، لہذا عاشقان خدا بھی یک رنگ ہیں۔ ہر شخص اپنے سے مناسب بات کو سمجھتا ہے، ورنہ اعتراض کرتا ہے۔ بوالفضول نے صوفی پر اسی لیے اعتراض کیا کہ وہ فنا کے ذوق سے ناواقف تھا۔ شیرخوار بچہ صرف دودھ کے مزے سے واقف ہے، وہ اس کی لذت کو سمجھ سکتا ہے، کھانوں کی لذت کو نہیں سمجھ پاتا۔ پری کی غذا محض خوشبو ہے، انسان کھانوں کا عادی ہے، وہ محض خوشبو سے پیٹ بھر جانے کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پری اس کی خوشبو سے ایسی راحت حاصل کرتی ہے کہ اس کو تو 100 من اچھی خوراک سے نہیں پا سکتا ہے۔ قبطی کے لیے نیل کا پانی خون ہے، اچھے سبتی کے لیے پانی ہے۔ دریا اسرائیلیوں کے لیے راستہ ہوتا ہے، ظالم فرعون کے لیے ڈوبنے کی جگہ ہوتا ہے۔ ہوا قوم عاد پر گرز اور کلہاڑا تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے فتح تھی۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چمن ہوتی ہے، لیکن نمرود پر سانپ کا زہر ہوتی ہے۔ سمندر پر آگ خاندان ہوتی ہے، لیکن دوسرے پرندوں کے لیے تباہی ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے درد اور غم حلوہ ہوتا ہے، لیکن کمینوں کے لیے حلوہ مصیبت ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اشیاء کے احوال ہر شخص کے اعتبار سے جدا گانا ہیں، جس شخص کے مناسب جو حال ہے وہ اسی کو سمجھ سکتا ہے۔ قبطی فرعونی نسل کے آدمی کو کہتے ہیں اور سبتی اسرائیلی کو کہتے ہیں۔ دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا، فرعون اور اس کا لشکر اسی میں ڈوب گیا، آندھی سے قوم عاد برباد ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے فتح کا سبب بنی۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی، نمرود کے لیے باعث ہلاکت بنی۔ ایک پرندہ ہے جو آگ میں پرورش پاتا ہے،
درد و غم عاشقوں کی غذا ہے، کمینے حلوہ بھی اسی طرح کھا جاتے ہیں جس سے ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مخصوص بودن یعقوب علیہ السلام بچشیدن جام حق تعالی از روئے یوسف علیہ السلام او کشیدن بوئے حق تعالی از بوئے یوسف علیہ السلام او حرمان برادراں وغیرہم ازیں ہر دو صفت، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے خدائی پیالہ پینے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے اللہ تعالی کی وہ خوشبو حاصل کرنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی خصوصیت اور بھائیوں وغیرہ کا ان دونوں خوبیوں سے محروم رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ سے چکھا اور جو کچھ انہوں نے ان کی خوشبو سے باطن میں حاصل کیا اور جو کچھ ان یوسف علیہ السلام کے اندر تھا انہوں نے دیکھا، وہ ان کی خصوصیت تھی۔ بھائیوں کو کب حاصل ہوا؟ یہ ان کے عشق سے اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے ہیں، وہ کینہ وری سے ان کے لیے کنواں کھود رہے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ چیزوں کے احوال مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کچھ تاثیر رکھتا تھا، دوسروں کے لیے اس کی تاثیر دوسری تھی۔ جو خوبیاں حضرت یوسف علیہ السلام میں تھیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آئیں، بھائی نہ دیکھ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کیے رہے تھے، ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر مارنے کی فکر کر رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان یوسف علیہ السلام کا دسترخوان ان کے لیے روٹی سے خالی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ خواہش مند ہیں۔ بن دھلا منہ حور کا منہ نہیں دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بغیر حضور قلب کے نہیں ہے۔ عشق جانوں کے لیے قسم قسم کا کھانا ہے، اسی لیے بھوک جانوں کی غذا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دسترخوان حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے انوار و برکات سے پر تھا، بھائیوں کے لیے خالی تھا۔ جن لوگوں کے دل نجاست سے پر ہیں ان کو انوار نظر نہیں آتے ہیں، اسی لیے کفار کو خدا کا دیدار نہ ہوگا۔ نماز میں کیفیات اس شخص کو میسر آئیں گی جو قلب کو مصفا کر کے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ عاشقوں کی جانوں کے لیے عشق غذا ہے۔ مشہور مقولہ ہے الجوع طعام الصدیقین، یعنی بھوک صدیقوں کی غذا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھوک تھی، ان کو ان کی روٹی کی خوشبو دور سے پہنچ رہی تھی۔ جس نے پیرہن حاصل کیا تھا وہ دوڑ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو اس جانب سے سینکڑوں فرسخ تھا، چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہ خوشبو سونگھ رہے تھے۔ بہت سے عالم ہیں جو سمجھ سے محروم ہیں، وہ عالم علم کا نگہبان ہے نہ کہ محبوب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طلب صادق تھی، اسی لیے انہیں دور سے ان کی خوشبو محسوس ہو گئی۔
وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آیا وہ طلب صادق سے خالی تھا، اس کو اس قمیص میں کوئی خوشبو معلوم نہ ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قمیص سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھے، ان کو اس کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ جو عالم بے عمل ہیں ان کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لانے والے کی سی ہے۔ عالم بے عمل کے وعظ اور علم سے وہ جاہل جن میں طلب صادق ہوتی ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بے عمل عالم کے پاس علم ایک عارضی چیز ہے، اس کی مثال اس غلام فروش کی سی ہے جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے کوئی لونڈی ہو اور وہ اس سے بے بہرہ رہتا ہو، خریدار اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ تمام تقسیم اللہ کی جانب سے ہے، جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملتا ہے، طالب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک شخص کے نصیب میں وہ خیالات ہوتے ہیں جو اس کے لیے موجب راحت ہوتے ہیں، دوسرے کے وہ خیالات ہیں جو اس کو تباہ کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سننے والا اس کی خوشبو حاصل کر لیتا ہے، خواہ سننے والا عوام میں سے ہو، کیونکہ اس کے پاس لباس عارضی ہے، جیسے کہ غلام فروش کے ہاتھ میں لونڈی ہوتی ہے۔ غلام فروش کے لیے وہ لونڈی تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے قبضے میں خریدار کے لیے ہے۔ اللہ تعالی کی تقسیم ہے، نہ کہ روزی چاہنے والے کی، کسی کے لیے دوسرے کی جانب راستہ نہیں ہے۔ ایک اچھا خیال اس کے لیے گلزار بن گیا، ایک برا خیال اس کے لیے راہزن بن گیا۔ وہ خیال نتیجہ کے اعتبار سے باغ ہو گیا، اس خیال نے جہان کو تہو بالا کر دیا۔ وہ خدا تعالی جس نے ایک خیال سے باغ بنا دیا، وہ ایک خیال سے دوزخ اور پگھلنے کی جگہ بنا دی۔ اس کے باغوں کا راستہ کون جانتا ہے، اس کی بھٹیوں کا راستہ کون جانتا ہے۔ وہ دل کا محافظ تگ و دو میں نہیں دیکھتا ہے کہ جان کے کون سے گوشے سے یہ خیال آتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نیک خیال کے نتیجے میں انسان کو راحت و آرام حاصل ہوتا ہے، بد خیال عالم کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ خیالات کی تقسیم اور عطا اللہ تعالی کی جانب سے ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سے خیالات آرام دہ ہیں اور کون سے خیالات تباہ کن ہیں۔ انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں خیالات کس راہ سے آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوائے اس دل کے جس کو اللہ تعالی کی مدد حاصل ہو، اللہ تعالی کے وجود نے اس کے وجود کو فنا کر دیا ہے۔ اگر تدبیر سے اس کے آنے کی جگہ کو دیکھ سکتا تو ہر برے خیال کا راستہ بند کر دیتا۔ جاسوس کا وہاں قدم کب پہنچتا ہے جو عدم میں محفوظ اور گھات کی جگہ ہو، اندھوں کی طرح اس کی رحمت کے دامن کو پکڑ لے۔ اے شاہ، اندھے کا پکڑنا یہ ہوتا ہے۔ حکم اور فرمان اس کا دامن ہے، وہ نیک بخت ہے جس کی جان متقی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان اپنے لیے اچھے برے خیالات کو خدا کی مدد سے پہچان سکتا ہے، کیونکہ یہ خیالات اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں، انسان کے ساختہ نہیں ہیں۔ مطلعش کا مطلب ہے یعنی خیالات کے آنے کی راہ۔ خیالات کے آنے کی راہ عدم میں ہے اور جاسوس مقید بوجود ہے، تو عدم تک اس کی رہنمائی ناممکن ہے۔ ان خیالات کی راہ اگر معلوم کرنی ہے تو اللہ کے فضل کا دامن، اللہ کے احکام ہیں، ان سے وابستہ ہو جا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک چمنستان اور پانی کی نہر میں ہے، اور ایک اس کے پہلو میں عذاب میں ہے۔ وہ تعجب میں ہے کہ اس کا لطف کس چیز میں ہے، اور وہ تعجب میں ہے کہ یہ کس پھندے میں ہے۔ خبردار تو کیوں خشک ہے، یہاں چشمے ہیں۔ خبردار تو کیوں پیلا ہے، یہاں سینکڑوں دوائیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب اللہ کی تقسیم کا پھر ذکر شروع کیا ہے۔ نیک بخت اور بدبخت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تو باغ اور نہروں سے لطف اندوز ہے، اس کے پاس ہی ایک شخص گرمی اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ راحت اٹھانے والے پر متعجب ہے تکلیف اٹھانے والا، اور راحت اٹھانے والا تکلیف اٹھانے والے پر۔ راحت پانے والا تکلیف اٹھانے والے سے کہتا ہے کہ تو بھی ادھر آ جا، کیونکہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادھر نہیں آ سکتا ہوں۔ یہی مومن اور کافر کا حال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے ساتھی خبردار چمن میں آ جا۔ وہ کہتا اے دوست میں نہیں آ سکتا۔ خبردار اے دوست آ جا، کیونکہ تیرے پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے نہیں نہیں، مجھ میں سکت نہیں، تو ٹھہر جا۔ اس سلسلے میں ایک کہاوت کہی گئی ہے، شاید کہ تو اس بیان سے چھپے ہوئے راز کو محسوس کر لے۔ اس سلسلے میں ایک قصہ سناتا ہوں، کان کھول لے تاکہ تو اس میں سے حصہ پا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تیرے پاؤں میں بیڑی نہیں ہے، چلا۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ تو بھی ادھر نہ جا، ٹھہر جا۔ غرض یہ کہ دونوں اپنی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، نہ یہ اس کا کہنا مانتا ہے نہ وہ اس کا۔ ہر ایک تقسیم خداوندی کے مطابق اپنا اپنا حصہ حاصل کر رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت غلام امیر کہ ان سے عظیم داشت در مناجات و نماز باحق، یعنی ایک حاکم کے اس غلام کا قصہ جو کہ اللہ تعالی کی نماز اور سرگوشی سے بہت محبت رکھتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا مسجد میں نہیں پہنچ رہا تھا اور غلام باہر نہیں نکل رہا تھا۔ یہی حال مومن اور کافر کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں بڑے لوگوں میں سے ایک حاکم تھا، اس کا ایک غلام سنقر نام کا تھا۔ صبح کو حاکم کو حمام کی ضرورت ہوئی، اس نے پکارا سنقر خبردار اٹھ جا، تشلا اور تہبند اور ملتانی مٹی التون سے لے لے تاکہ ضرورت کی وجہ سے ہم حمام میں جائیں۔ سنکر نے فوراً تشلا اور اچھا تہبند لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ راستے میں مسجد تھی اور بلاوے کی آواز صاف طور پر سنقر کے کان میں آئی۔ سنقر نماز کا بہت فریفتہ تھا، بولا میرے آقا اے بندہ پرور، آپ اس دکان پر تھوڑی دیر ٹھہریں تاکہ میں نماز ادا کروں اور لم یکن پڑھ لوں۔ سن کر چلا گیا، آقا دکان پر بیٹھ گیا منتظر ہو کر، غرور کی شراب سے مست۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس امیر کے غلام کا نام سنقر تھا، یعنی اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی۔ بسترے سے اٹھ جا، التون کا مطلب ہے زر سرخ، اس امیر کی لونڈی کا نام تھا۔ لم یکن یعنی سورہ البینہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آقا نے اس زندہ روح کی خاطر سے تھوڑی دیر دکان پر توقف کیا۔ جب امام اور لوگ باہر آئے، نماز اور وظیفوں سے فارغ ہو گئے، سن کر چاشت کے وقت تک وہاں رہا۔ آقا ایک وقت تک سنقر کا منتظر رہا۔ بولا، اے سنقر، تو باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس نے کہا، اے ہنرمند، وہ مجھے نہیں چھوڑتا ہے، صبر کر۔ اے روشنی، میں ابھی آیا، میں غافل نہیں ہوں، تو میرے کان میں ہے۔ اس نے 7 بار صبر کیا اور آواز دی، حتیٰ کہ آقا اس کی ٹال مٹول سے عاجز آ گیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اوراد و وظائف جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان کو درودہا کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہی تھا کہ مجھے نہیں چھوڑتا ہے اے محترم، تاکہ میں ابھی باہر نکلوں۔ بالآخر اس نے کہا، مسجد میں کوئی نہیں رہا، کون روکتا ہے تجھے وہاں تجھے کس نے بٹھا دیا ہے؟ اس نے کہا، وہی جس نے تجھے باہر باندھ دیا ہے۔ اس نے مجھے اندر باندھا ہے۔ جو تجھے نہیں چھوڑتا ہے کہ تو اندر آئے، وہ مجھے نہیں چھوڑتا ہے کہ میں باہر نکلوں۔ وہ جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو اس طرف قدم دھرے، اسی نے اس جانب اس غلام کو پابستہ کر دیا ہے۔ سمندر مچھلیوں کو باہر نکلنے نہیں دیتا، سمندر خشکی کے جانوروں کو اندر نہیں آنے دیتا ہے۔ مچھلی کی اصل پانی سے ہے اور حیوان کی مٹی سے ہے، اس جگہ کوئی حیلہ اور تدبیر بیکار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سنقر ہر مرتبہ حاکم سے یہ کہتا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ حاکم نے کہا، مسجد میں تو کوئی شخص نہیں رہا، سب باہر آ گئے، تجھے کون روک رہا ہے؟ سنقر نے جواب دیا، جو ذات تجھے اندر آنے سے روک رہی ہے وہی مجھے باہر نکلنے سے روک رہی ہے۔ ایک ہی سمندر ہے جو مچھلیوں کو باہر نکلنے سے روکتا ہے اور خشکی کے جانوروں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ ہر چیز اپنی جنس کو کھینچتی ہے، غیر جنس کو دفع کرتی ہے۔ دریا اور مچھلی ایک جنس ہے، لہذا دریا مچھلی کو کھینچتا ہے۔ خشکی کے جانوروں کی اصل مٹی ہے، جو پانی مٹی کو غیر جنس ہونے کی وجہ سے دفع کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قفل بھاری ہے اور کھولنے والا اللہ تعالی ہے، تسلیم اور رضا پر دستگاہ حاصل کرو۔ ایک ایک ذرہ اگر کنجیاں بن جائیں، یہ کشادگی بجز خدا کے ممکن نہیں ہے۔ جبکہ تجھ سے تیری تدبیر فراموش ہو جائے، اے جوان، تو اپنے پیر سے نصیبہ حاصل کر لے گا۔ جب تو خودی کو فراموش کر دے گا، وہ تجھے یاد کریں گے۔ تو غلام بن جائے گا تو وہ تجھے آزاد کریں گے۔ اگر تو آزادی اور دل کی زندگی چاہتا ہے، غلامی کر، غلامی کر، غلامی۔ خودی سے گزر جا تاکہ تو خدا کو پالے، حق میں فنا ہو جا تاکہ تو بقا حاصل کر لے۔ اگر تجھے سچوں کا وصال درکار ہے تو مٹ جا، اور اللہ تعالی یقیناً زیادہ جانتا ہے۔ از خودی بگذر کے تایابی خدا، فانی حق شو کے تایابی بقا۔ گر تیرا باید وصال راستیں، محو شو واللہ اعلم بالیقین۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جنسی مغایرت کا قفل بہت سخت ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے فضل سے کھلتا ہے، لہٰذا تم راضی برضائے خداوندی ہو جاؤ، تب یہ قفل کھلے گا، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ممکن کی واجب کی طرف کشش ہو سکے۔
انسان جب اپنی تدابیر سے یہ قفل نہ کھول سکے تو شیخ کی طرف رجوع کرے۔ مرید کو جب خود فراموشی حاصل ہو جاتی ہے تب شیخ اس کو یاد کرتا ہے۔ جب مرید شیخ کا غلام بن جاتا ہے تو شیخ اس کو علائق دنیاوی سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں آزادی کی تمنا ہے اور دل کی زندگی چاہتے ہو تو عبادت اور اطاعت اختیار کرو۔ خودی کو چھوڑ کر فنا فی اللہ حاصل کرنے پر بقائے دوام حاصل ہوتا ہے۔ صدیقین سے وصال اس وقت حاصل ہوگا جب انسان اپنے آپ کو فنا کر ڈالے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نومید شدن انبیاء علیہم السلام از قبول و پذیرائی منکران، قولہ تعالی حتی اذا استیأس الرسل، یعنی انبیاء علیہم السلام کا منکروں کے قبول اور پذیرائی سے نا امید ہونا۔ اللہ تعالی کا قول ہے یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ انبیاء نے دل میں کہا کہ کتنا ہم اس اور اس کو واعظ اور نصیحت کریں، گمراہی سے ٹھنڈے ہوئے لوہے کو ہم کب تک کوٹیں، ہاں پنجرے میں پھونک بھرنا کب تک، گدھے کی دم ناپنا آخر کب تک، جبکہ سوائے مذاق کے اس میں ایک جو کا فائدہ نہیں ہے۔ مخلوق کی حرکت قضا اور وعدہ الہی سے ہے، دانتوں کی تیزی معدے کی سوزش سے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء نے مایوس ہو کر یہ سوچا کہ ان منکروں کو نصیحت کرنا تو ایسا ہی بیکار ہے جیسا کہ ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا یا سوراخ دار پنجرے میں پھونک بھرنا۔ ان لوگوں کو نصیحت کرنا بیکار اور مذاق اڑوانے کا سبب ہے۔ پھر سوچا یہ سب اللہ تعالی کی قضاء و قدر سے ہے، جب تک ادھر سے کشش نہ ہوگی ان کی ہدایت ناممکن ہے۔ بھوک لگتی ہے تو دانت چلتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلے نفس نے دوسرے نفس پر حکم چلایا، مچھلی سر کی جانب سے سڑتی ہے نہ کہ دم کی جانب سے، لیکن سمجھ بھی لے اور تیر کی طرح گدھے کو ہانکتا رہ۔ چونکہ اللہ تعالی نے تبلیغ کر فرمایا لہذا ضروری ہے تو نہیں جانتا کہ ان دو میں تو کون ہے، کوشش کر حتیٰ کہ تو جان لے کہ تو کیا ہے۔ جب تو کشتی پر مال لادتا ہے اس کام کو تو توکل کی بنا پر کرتا ہے، تو نہیں جانتا کہ تو ان دو میں کون سا ہے، سفر میں ڈوبنے والا ہے یا بچنے والا ہے۔ اگر تو کہے کہ جب تک میں نہ جان لوں کہ میں کون ہوں میں کشتی اور سمندر میں نہ جاؤں گا، میں اس راستے میں بچنے والا ہوں یا ڈوبنے والا، واضح کر دے میں کس فرقے میں سے ہوں۔ میں اس راستے پر گمان کے ساتھ نہ جاؤں گا، دوسروں کی طرح خالی امید پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان میں اللہ تعالی کی ذات حکمران ہے، جو کچھ ہے عالم بالا کی طرف سے ہے، لیکن قضاء و قدر کے پیش نظر عمل و سعی ترک نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیں تو پیغام پہنچانے کا حکم ہے، خواہ وہ مفید ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان جہنمی ہے یا جنتی، لیکن زندگی میں اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے تمام کاروبار توقع اور امید پر مبنی ہیں۔ تاجر دریائی سفر کرتا ہے تو نفع موہوم کی امید پر کرتا ہے، تاجر سمندری سفر کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ڈوبے گا یا پار ہو جائے گا۔ اگر کوئی تاجر یہ کہے کہ جب تک مجھے بچنے کا یقین نہ ہو جائے تو میں تجارت کے لیے سمندری سفر نہ کروں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تجھ سے کوئی تجارت نہ ہو سکے گی، کیونکہ ان دونوں رخوں کا راز غیب میں ہے۔ ڈرنے والا نازک دل تاجر طلب میں نہ نفع کماتا ہے نہ نقصان، بلکہ نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ وہ محروم اور ذلیل ہے۔ نور وہ حاصل کرتا ہے جو شعلے کو نگلنے والا ہو۔ چونکہ تمام کاروبار امید پر ہے تو دین کا کام زیادہ مستحق ہے کہ تو اس سے سبکدوش ہو جائے۔ اس جگہ دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے سوائے امید کے، خدا بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس طرح کا تاجر کبھی تجارت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا ڈرنے والا تاجر نہ نفع کما سکتا ہے نہ نقصان۔ پہلے مصرعے میں نقصان اٹھانے کا انکار کیا تھا، اب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا تاجر نقصان میں ہے، نفع سے محروم رہنا اور ذلیل ہونا نقصان ہے۔ جبکہ دنیا کے سارے کاروبار موہوم نفع کی بنیاد پر چلتے ہیں تو دین کا کاروبار اس کا زیادہ مستحق ہے کہ موہوم نفع کی بنیاد پر کیا جائے۔ عبادات رحمت اور قبولیت کی امید پر کرنا ضروری ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا ایمان مقلد خوف ست و رجا، یعنی اس کا بیان کے مقلد کا ایمان امید و بیم میں ہے۔ ہر پیشے کی محرک امید اور تمنا ہے، اگرچہ ان کی گردن کوشش میں تکلے کی طرح ہو گئی ہے۔ صبح کو جب وہ دکان کی جانب جاتا ہے، کمائی کی امید اور تمنا پر جاتا ہے۔ تجھے روزی کی امید نہ ہو تو کیوں جائے؟ محرومی کا ڈر ہے تو قومی کیوں ہے؟ تو قوی کیوں ہے؟ روٹی کمانے میں ازلی محرومی کے ڈر نے تجھے تیری جستجو میں سست کیوں نہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ ہاں محرومی کا ڈر پیش نظر ہے، لیکن سستی میں یہ ڈر زیادہ ہے، کوشش میں مجھے زیادہ امید ہے، سستی میں مجھے زیادہ خطرہ ہے۔ اے بدگمان، پھر دین کے کام میں کیوں یہ نقصان کا خوف تیرا دامن پکڑ لیتا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس بازار والے انبیاء اور اولیاء کس قدر نفع میں ہیں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان جو پیشہ کرتا ہے وہ محض امید پر کرتا ہے، اور اس میں اتنی مصیبتیں جھیلتا ہے کہ اس کی گردن تکلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے نفع کی امید پر دکان کھولتا ہے، اگر نفع کی امید نہ ہو تو وہ کبھی دکان نہ کھولے۔ یہاں بھی محرومی اور نقصان کا لامحالہ خوف ہے، لیکن انسان کی مستعدی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، تو دین کے معاملے میں محرومی کے خوف سے سستی کیوں برتی جائے؟ دنیاوی معاملات میں تو خود کہتا ہے کہ کام کرنے میں جو محرومی کا خوف ہے، سستی برتنے اور کام نہ کرنے میں اس سے زیادہ محرومی کا خوف ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان کہتا ہے کہ کوشش میں بہرحال امید ہے اور سستی میں تو بہت خطرات ہیں۔ جب دنیاوی معاملات میں یہ تقریر ہے تو دین کے معاملات میں یہ تقریر کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ دین کے معاملات میں کوشش کر کے کامیاب ہونے والوں کی مثالیں دنیا میں بہت ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس دکان سے جانے نے ان کو کتنی کان دکھائی، اس بازار میں انہوں نے کیسا نفع کمایا، ان کے لیے آگ پازیب کی طرح فرما بردار بنی، سمندر بوجھ اٹھانے والے کی طرح ان کا فرما بردار ہوا، ان کے پھونک مارنے سے مردہ زندہ ہوا، ابر ان کے لیے سائبان بنا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی دکان سے انبیاء اور اولیاء نے وہ نفع کمایا ہے کہ جب وہ اس دکان سے لوٹے ہیں تو ان کو روپیہ ہی نہیں بلکہ سونے چاندی کی کانیں ملی ہیں۔ اس دنیا کی دکان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نفع کمایا کہ آگ گلزار اور زیور بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریائے نیل نے حمالی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے سے مردہ زندہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابر نے سایہ کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوہا ان کے لیے موم کی طرح فرما بردار تھا، ہوا ان کی غلام اور محکوم ہوئی، دشمن کو دفع کرنے کے لیے لکڑی ان کے لیے سانپ بنی، مکڑی ان کے لیے پردہ کرنے والی بنی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم بنا، سلیمان علیہ السلام کا تخت کاندھوں پر لیے ہوا کاندھوں پر لیے پھرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اژدہا بنی، حضور کے لیے غار ثور میں مکڑی نے جالا تنا جس کی وجہ سے حضور کو دشمن نہ پکڑ سکے۔ انبیاء نے جو نفع کمائے ان کو ذکر کرنے کے بعد اولیاء کے نفعوں کا ذکر شروع کیا ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت وہ ہے جس کو ابدال تک نہیں پہچان سکتے، تو عوام ان کو کیا سمجھتے؟ جو انبیاء کے نفع ہیں وہ ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا رسول علیہ السلام فرمودہ ان للہ تعالی اولیائی اخفیاء، یعنی اس کا بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ پوشیدہ ولی ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں جو بہت پوشیدہ چلتے ہیں، وہ ظاہری مخلوق میں کب مشہور ہوتے ہیں، یہ سب کچھ رکھتے ہیں اور کسی کی نگاہ ان کی بزرگی پر ایک دم کے لیے نہیں پڑتی، ان کی کرامت بھی اور وہ خود بھی حریم میں ہیں، ابدال بھی ان کا نام تک نہیں سنتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا کے کرم ہیں جو تجھے پکارتے ہیں کہ اس طرف آ جا؟ عام کی شش جہت میں اس کے اکرام ہیں، عالم کی شش جہت میں اس کے اکرام ہیں، تو جس طرف دیکھے اس کی نشانیاں ہیں۔ جب کریم تجھے کہے کہ آگ میں آ جا، جلد اندر آ جا، اور نہ کہہ کہ وہ مجھے جلا دے گی، کیونکہ وہ آگ سے نرگس اور نسرین بنا دیتا ہے، اس کے اندر سے غنچے کھلتے ہیں۔ در حقیقت آگ خوف سے پانی کی طرح ہے، وہ انبیاء کے دسترخوان کا دھوبی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی وہ اولیاء اور ان کی کرامتیں اللہ کے حریم میں پوشیدہ ہیں۔ دین کے بارے میں تیری سستی اس لیے ہے کہ تجھے یہ خبر نہیں کہ حضرت حق کی رحمتیں تجھے اپنی طرف بلاتی ہیں، یعنی تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔